السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 3 کے اس سبق میں ہم لوگارتم کا خاصہ اور مینٹیسا جدول کی مدد سے معلوم کرنا سیکھیں گے اور اس سے متعلق ایک مثال حل کریں گے۔ لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ خاصہ اور مینٹیسا۔ کسی بھی عدد کا لوگارتم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر وہ عدد 10 کی صحیح عددی قوت نہ ہو تو اس کے لوگارتم کے دو حصے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عدد x جس کا ہم نے لوگارتم معلوم کرنا ہے، اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ نقطہ اعشاریہ سے پہلے کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ نقطہ اعشاریہ کے بعد کا ہوتا ہے۔ نقطہ اعشاریہ سے پہلے والے حصے کو خاصہ کہا جاتا ہے اور نقطہ اعشاریہ کے بعد والے حصے کو مینٹیسا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عدد x جس کا ہم نے لوگارتم معلوم کرنا ہے وہ 1 سے بڑا ہے تو ہمیشہ خاصہ مثبت ہوگا۔ اگر وہ عدد جس کا لوگارتم ہم نے معلوم کرنا ہے وہ 1 سے چھوٹا ہے تو اس کا خاصہ منفی ہوگا۔ ایسا عدد جو 10 کی صحیح عددی قوت میں نہ ہو اس کے لوگارتم کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جس کا نام خاصہ ہے، اس حصے کو عددی حصہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو اعشاریہ کے بعد کا ہوتا ہے جس کو ہم مینٹیسا بھی کہتے ہیں، یہ ایک کسری حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلا حصہ جس کو خاصہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر log 1.2 اعشاریہ سے پہلا والا حصہ عددی حصہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی عدد کا عددی حصہ ایک ہندسے پر مشتمل ہو تو عدد کے لوگارتم کا خاصہ 0 ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس عدد کا عددی حصہ صرف ایک ہندسے پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کا خاصہ ہوگا 0۔ اگر کسی عدد کا عددی حصہ 2 ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ 99.6، یہاں پہ عددی حصہ 2 ہندسوں پر مشتمل ہوگا تو پھر اس کا خاصہ 1 کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عدد جس کا عددی حصہ 3 ہندسوں پر مشتمل ہوگا جیسا کہ 102، تو اس کا خاصہ 2 کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ایسا عدد جس کا عددی حصہ 4 ہندسوں پر مشتمل ہوگا جیسا کہ 1662.4، تو پھر اس کا خاصہ ہوگا 3 کے برابر۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سے بڑے عدد کے لوگارتم کا خاصہ ہمیشہ صحیح عددی حصے کے ہندسوں کی تعداد سے 1 کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر یہاں پہ 4 ہندسے ہیں تو اس کا خاصہ 3 ہے، اگر یہاں پہ 3 ہندسے ہیں تو اس کا خاصہ 2 ہے، اگر یہاں پہ 2 ہندسے ہیں تو اس کا خاصہ 1 ہے، اور اسی طرح اگر عددی حصے میں 1 ہندسہ ہے تو اس کا خاصہ 0 ہے۔ لہٰذا عددی حصے کے ہندسوں کی تعداد سے خاصہ ایک عدد کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم خاصے کو معلوم کرنے کے لیے سائنسی ترکیب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنسی ترکیب سے مراد a⁻10 کی قوت n ہے۔ کوئی بھی عدد جو کہ اس صورت میں لکھا جاتا ہے اس میں 10 کی قوت میں جو بھی عدد ہوگا وہ اس عدد کا خاصہ کہلاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ خاصہ برابر ہوتا ہے n کے۔ مثال کے طور پر 6×10 کی قوت 3، تو اس کا خاصہ ہوگا 3 کے برابر۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی مثالیں لیں ان سب میں مثبت عدد تھے، اب ہم منفی عدد میں خاصہ معلوم کریں گے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عدد جو 1 سے بڑا ہے تو اس کا خاصہ مثبت ہوگا،
लेकिन अगर कोई अदद 1 से छोटा है तो उसका खासा मनफी होगा। मिसाल के तौर पर 0.872 ये अदद 1 से छोटा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका खासा मनफी होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नुक्ता आशारिया के फौरन बाद कितने सिफर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नुक्ता आशारिया के बाद कितने सिफर हैं। अगर नुक्ता आशारिया के फौरन बाद कोई सिफर मौजूद ना हो तो अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 1 होता है। लिहाजा इस अदद के लोगार्थम का खासा बराबर होगा मनफी 1 के। एक और मिसाल लेते हैं। एक अदद जिसके लोगार्थम का खासा हमने मालूम करना है 0.02। इसमें हम देखें कि नुक्ता आशारिया के फौरन बाद एक सिफर मौजूद है। अगर किसी अदद में नुक्ता आशारिया के फौरन बाद एक सिफर मौजूद हो तो अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 2 होगा। लिहाजा इस अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 2 के बराबर होगा। 0.00345 इस अदद के लोगार्थम का खासा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नुक्ता आशारिया के फौरन बाद कितने सिफर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि नुक्ता आशारिया के बाद 2 सिफर मौजूद हैं। अगर किसी अदद में नुक्ता आशारिया के फौरन बाद 2 सिफर मौजूद हों तो अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 3 होता है। लिहाजा इस अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 3 के बराबर होगा। दूसरे अल्फाज में 1 से कम अदद के लोगार्थम का खासा हमेशा मनफी होता है और अदद के नुक्ता आशारिया के फौरन बाद मौजूद सिफर की तादाद से 1 कम होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आशारिया के फौरन बाद एक भी सिफर नहीं है तो इसका खासा मनफी 1 होगा। अगर आशारिया के फौरन बाद एक सिफर मौजूद है तो इसका खासा मनफी 2 होगा। इसी तरह आशारिया के बाद 2 सिफर हैं तो इसका खासा मनफी 3 होगा। 1 से छोटे अदद के लोगार्थम का खासा हम साइंसी तरकीब से भी मालूम कर सकते हैं। इस अदद को हम साइंसी तरकीब में लिखते हैं 8.7 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 1। ये तरकीब इस अदद की साइंसी तरकीब है। इसी तरह हम 0.02 को साइंसी तरकीब में लिखते हैं और इसकी साइंसी तरकीब होगी 2 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 2 और इस अदद की साइंसी तरकीब होगी 3.45 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 3। वाज़ेह रहे कि 10 की कुव्वत में जो अदद होगा वो उस अदद के लोगार्थम के खासा के बराबर होगा। अगर 10 की कुव्वत में मनफी 1 है तो इस अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर 10 की कुव्वत में मनफी 2 है तो इस अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 2 के बराबर होगा। और इसी तरह अगर 10 की कुव्वत में मनफी 3 है तो इस अदद के लोगार्थम का खासा मनफी 3 के बराबर होगा। जब कोई अदद 1 से छोटा हो तो आम तौर पर उस अदद के लोगार्थम का खासा मसलन मनफी 3 को 3 बार लिखा जाता है और इसी तरह अगर मनफी 2 हो तो इसको 2 बार लिखा जाता है और इसी तरह मनफी 1 हो तो इसको 1 बार लिखा जाता है। वाज़ेह है कि किसी भी अदद का लोगार्थम मालूम करने के लिए हमने 2 हिस्से मालूम करने हैं। पहला जो कि खासा कहलाता है, उसके बाद नुक्ता अशारिया और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो कि मेंटीसा कहलाता है। खासा जमा या मनफी का तो हो सकता है लेकिन मेंटीसा जो कि आशारिया के बाद में होगा वो हमेशा मस्बत होगा। किसी अदद का लोगार्थम मालूम करने के लिए हम जिदवल का इस्तेमाल करते हैं जिसको अंग्रेजी ज़बान में लोगार्थम टेबल और उर्दू ज़बान में लोगार्थम जिदवल कहते हैं। हमने 43.2
2, 5, 4 کا لوگارتھم جدول کی مدد سے معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی عدد کا لوگارتھم معلوم کرنے کے دو حصے ہیں، پہلا خاصہ کہلاتا ہے اور دوسرا مینٹیسا کہلاتا ہے۔ خاصہ نقطہ اشاریہ سے پہلے اور مینٹیسا نقطہ اشاریہ کے بعد ہوتا ہے۔ اس عدد کا سب سے پہلے ہم خاصہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ عدد 1 سے بڑا ہے، لہٰذا اس کا خاصہ مثبت ہوگا۔ یہاں پہ نقطہ اشاریہ سے پہلے عددی حصہ 2 ہندسوں پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کا خاصہ ہوگا 1۔ اس کے بعد اشاریہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم مینٹیسا معلوم کریں گے۔ مینٹیسا معلوم کرنے کے لیے ہم لوگارتھم جدول کا استعمال کریں گے، لیکن واضح رہے کہ سب سے پہلے ہم مینٹیسا معلوم کرنے کے لیے جس عدد کا لوگارتھم معلوم کرنے جا رہے ہیں اس کو 4 ہندسوں تک راؤنڈ آف کر لینا ہے۔ جیسا کہ یہ عدد 43.254، اس کو ہم 4 اہم ہندسوں تک راؤنڈ آف کریں تو وہ 4 ہندسے بنتے ہیں 43، 2، 5، یعنی کہ 4325۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ پہلے 2 ہندسے دیکھیں گے۔ پہلے 2 ہندسے 43 ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگارتھم جدول میں پہلے کالم میں موجود 43 دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 43 لوگارتھم جدول میں یہاں پہ موجود ہے۔ اب ہم اسی قطار میں چلتے ہوئے جو ہم نے 4 ہندسے راؤنڈ آف کیے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا ہندسہ دیکھیں گے جو کہ 2 ہے۔ 43 کی قطار میں چلتے ہوئے کالم 2 میں موجود 43 کی قطار میں وہ ہندسہ تلاش کریں گے جو کہ درج ذیل ہے، اور وہ ہندسہ ہے 6355۔ یہاں پہ ہم نے وہ 4 ہندسے جو ہم نے راؤنڈ آف کیے ان میں سے ہم نے پہلے 3 کا استعمال کر لیا۔ اس کے بعد ایک ہندسہ بچتا ہے جو کہ 5 ہے۔ پھر ہم اسی قطار میں چلتے ہوئے فرق والے کالم، جس کو انگریزی زبان میں مین ڈیفرنس کہا جاتا ہے، اس میں کالم 5 میں موجود اسی قطار میں وہ عدد تلاش کرنا ہے جو 43 کی قطار میں ہو اور فرق والے کالم میں کالم 5 میں موجود ہو، اور وہ عدد ہے 5۔ پہلے 4 عدد جو ہم نے نوٹ کیے تھے اس میں ہم نے 5 کو جمع کر دینا ہے، لہذا یہ بن جائے گا 6360، اور یہ مینٹیسا کہلائے گا۔ خاصہ جو کہ ہم نے معلوم کر لیا تھا، اس کے بعد نقطہ اشاریہ آتا ہے اور اس کے بعد مینٹیسا آتا ہے، اور مینٹیسا ہم نے معلوم کیا ہے 6360۔ لہٰذا اس عدد کا لوگارتھم ہم نے لوگارتھم جدول کی مدد سے معلوم کر لیا جو کہ درج ذیل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے لوگارتھم کے خاصہ اور مینٹیسا کو جدول کی مدد سے معلوم کرنا سیکھا اور اس سے متعلق ایک مثال بھی حل کی۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔